مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ جو شخص جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، میں انشاءاللہ الرحمن آج کے خطبہ میں آپ لوگوں کو انسانی زندگی کا سب سے بڑا، سب سے اہم اور سب سے ضروری اور بنیادی ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ سب لوگ پوری توجہ سے سنیں گے تو اللہ دنیا میں بھی بڑا نفع دے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی بڑا نفع دے گا۔ اس مسئلے سے جو اس کائنات کا سب سے بنیادی، سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کو سمجھانے سے پہلے چند چیزیں میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو حقائق ہیں، ان حقیقتوں کا ہم میں سے کوئی شخص انکار کرنے والا ہے ہی نہیں، کوئی کسی کو انکار نہیں ہے ان حقیقتوں سے، سب جانتے ہیں، لیکن جاننے کے باوجود کیفیت اس قدر خطرناک ہے، اس قدر خطرناک ہے کہ ہمیں نہ اس کی خطرناکی کا احساس ہے اور نہ ہی ہمیں اس خطرناکی کے انجام کی خبر ہے۔ وہ حقیقتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی حقیقت یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ساری حقیقتیں میں نے کہا آپ سب کو یہ حقیقتیں معلوم ہیں، ہر بندے کو معلوم ہے، کسی کو اختلاف ہی نہیں ان حقیقتوں میں۔ ایک حقیقت یہ ہے کہ ہماری دو زندگیاں ہیں، ایک یہ زندگی ہے جو میں اور آپ اللہ کی زمین پر بسر کر رہے ہیں، اور ایک دوسری زندگی ہے جو اس دنیا والی زندگی کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ ہماری اصلی اور حقیقی زندگی نہیں ہے۔ ہماری اصلی اور حقیقی زندگی سب کی وہ ہے جو اس دنیا والی زندگی کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ یہ زندگی جس کو میں نے کہا حقیقی نہیں ہے، اصلی نہیں ہے، ہماری زندگی زیادہ سے زیادہ لمبی ہو گئی، 100 سال کی ہو جائے گی، 125 سال کی ہو جائے گی، اس دور میں 125 سال سے اوپر جاتا ہوا آپ نے کوئی سنا نہیں ہوگا۔
اور جو ہماری حقیقی زندگی ہے میرے محترم بھائیوں، اس نے ارب اور کھرب سال کے بعد بھی نہیں ختم ہونا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہاں پر موت کو اللہ مالک الملک نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا ہے، موت نہیں ہونی وہاں پر۔ یہ ایسی حقیقت ہے جو ہر بندے کو معلوم ہے، اور اس حقیقت کا کوئی انکار کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ دوسری حقیقت، اللہ نے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ بھی ہم سب کو معلوم ہے، اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا۔ ایک حدیث میں لفظ ہے، امام الانبیاء نے کہا اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی مخلوق جو اللہ نے بنائی وہ قلم تھی۔ قلم بنانے سے پہلے اس کائنات میں صرف اللہ تھا، اللہ کے علاوہ کوئی شے تھی نہیں، کوئی مخلوق نہیں تھی، صرف اللہ تھا بس۔ اس نے قلم بنا کر قلم کو حکم دیا اکتب، لکھ دے۔ قلم نے کہا یا اللہ کیا لکھوں؟ کہا ما ہوا کائن لا یوم القیامہ، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے نا سب کچھ لکھ دے۔ اللہ کا علم تھا، وہ علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، کائنات کا کوئی ذرہ پروردگار کے علم سے باہر ہے ہی نہیں۔ اس نے اپنا سارے کا سارا علم اس قلم کے ساتھ زمینوں آسمانوں کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے لکھوا دیا۔ اس کا نام ہے لوح محفوظ۔ یہ آج جو آپ خطبہ سن رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو اس وقت آج کے خطبے کا پتہ تھا کہ اس مسجد میں آج کا خطبہ کس نے دینا ہے، اور اس کو سننے والے کون کون لوگ آئیں گے۔ ہم سب کے نام بھی اللہ کو معلوم تھے، وہ بھی اس نے لکھے ہوئے ہیں، اور یہ میرا آج کا خطبہ ادھر ہوگا، یہ اس وقت رب العالمین کو علم تھا، پتہ تھا، اس وقت کا لکھا ہوا ہے اس نے۔ اور جو لفظ میں آپ کے سامنے اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں، ان میں سے ایک ایک لفظ کا اللہ کو پتا تھا اس نے بولنا کیا ہے اس دن۔ وہ سارے لفظ اللہ کے پاس لکھے ہوئے ہیں، اتنا بڑا علم ہے اس کا۔ مجھے نہیں پتا میں نے کیا بولنا، اگلا لفظ میرا کیا ہوگا، کتنے لفظ بولوں گا، لیکن پروردگار کو سارا پتا ہے میں نے آخر تک کیا کیا لفظ بولنے ہیں، سارا کچھ لکھا ہوا ہے اس کے پاس۔ اس وقت کی اس نے میری بھی، آپ کی بھی، ہماری اولادوں کی بھی، ہمارے خاندانوں کی بھی اس وقت کی روزی بھی طے کر دی ہوئی ہے اور لکھ دی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے اس وقت کی۔ جو جو فائدہ، جو اچھائی، جو بھلائی، جو بہتری اور خیر مجھے اور آپ کو اس دنیا کی زندگی میں ملنی ہے نا، وہ اللہ کو پتہ ہے، اس نے طے کر کے ساری لکھی ہوئی ہے، وہ مل جائے گی ہمیں۔ کیسے ملنی ہے اس کے اسباب بھی رب نے پیدا کر دیے ہوئے ہیں، اس کے وسائل بھی پیدا کر دیے ہیں، وہ مل جانی ہے۔ اور جو اللہ نے میرے اور آپ کے مقدر میں جو خیر، جو اچھائی، جو بھلائی نہیں نہ لکھی، میں اور آپ جو مرضی کر لیں، جہاں مرضی چلے جائیں، ساری دنیا کی خاک چھان کے آ جائیں، قسم ہے پیدا کرنے والے کی، وہ ایک ذرے کا فائدہ بھی میں اور آپ اس دنیا میں حاصل نہیں کر سکتے جو رب نے ہمارے مقدر میں نہیں لکھا ہوا۔ یہ بھی حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا ہمارے معاشرے میں سے کوئی بھی منکر نہیں ہے، سب کو پتہ ہے یہ حقیقت، سب جانتے ہیں کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، وہی ہونا ہے جو رب نے لکھ دی ہے۔ اس لکھے ہوئے کو قیامت تک بدلنے والا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے۔ تیسری حقیقت، یہ دنیا اور اس دنیا کا ساز و سامان اور اس دنیا کی ساری چمک دھمک، اس دنیا کی زیب و زینت رب العالمین کی نظر میں
یہ ایک مچھر کے پر سے بھی زیادہ کمتر، گھٹیا اور حقیر چیز ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، لو تزن الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، لما سقا کافرا شربۃ ماء، اللہ رب العالمین کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہ ہونے دیتا۔ کافروں کو کھلا پانی، کھلا دودھ، کھلی دنیا کی ہر نعمتیں ملنا، میرے بھائیوں یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اللہ کی نظر میں یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت، قیمت، قدر و قیمت نہیں رکھتی ہے۔ آپ کے راجن پور میں آپ کو کوئی مچھر کا پر 1 روپے میں فروخت کرے، خرید لو گے؟ اسے 4 آنے کا بیچے تو لے لو گے؟ اگر کوئی آپ کو مفت میں، فری میں مچھر کا پر دے تحفہ، تو قبول کر لو گے؟ نہیں لو گے۔ مجھے یقین ہے اگر ہمارے گھر کے کسی جگہ پر، کسی کونے کھدرے میں مچھر کا پر پڑا ہو اور ہمیں نظر آ جائے یہ مچھر کا پر پڑا ہوا ہے، اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی بندہ بھی اس مچھر کے پر کو اپنے گھر میں پڑا رہنے دینا بھی گوارا نہیں کرے گا، اس کو جھاڑ کر باہر نکالنے کے چکر میں ہوگا۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ مچھر کا پر جو ہم کسی سے فری میں لینے کے لیے تیار نہیں، جس کو ہم اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں، جتنا گھٹیا، جتنا کمتر اور حقیر یہ مچھر کا پر ہے، اللہ کی قسم اس سے زیادہ گھٹیا، اس سے زیادہ حقیر، اس سے زیادہ کمتر یہ دنیا اور اس کا ساز و سامان ہے پیدا کرنے والے کی نظر میں۔ ہم سب کو پتہ ہے، اگرچہ ہم جانتے ہوئے بھی انجانے بن جائیں، ہاں، لیکن پتہ ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ بندے کے ساتھ میں جتنا بھی سامان دنیا کا جمع کر لوں، جتنی آسائشیں سمیٹ لوں، کیا خیال ہے میرے محترم بھائیوں، ان میں سے کتنا کچھ میرے ساتھ قبر میں جانا ہے؟ 3 چادروں کے سوا کوئی شے نہیں جانی، سارے کا سارا ادھر ہی چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ جتنے بھی آئے سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے، اللہ کی قسم کوئی بھی چادروں کے سوا زیادہ سامان لے کر یہاں سے نہیں گیا، سارا کچھ ادھر ہی رہ گیا۔ یہ ساری چیزیں، یہ دنیا، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ان سب چیزوں کا مالک ہے رب العالمین، اللہ مالک ہے۔ ہمیں اس نے تھوڑی تھوڑی دیر تک فائدہ اٹھانے کے لیے یہ چیزیں دی ہوئی ہیں، مالک نہیں ہے ہم۔ یہ آج جو ہمارے پاس گھر ہیں، جو آج سہولتیں، آسانیاں ہیں، جو چیزیں ہیں، یہ ہمارے باپ دادے کے پاس تھی، پردادے، سکر دادے، اوپر چلے جاؤ، تھی ان کے پاس؟ نہیں تھی، پتہ نہیں کن کے پاس تھی، آج ہمارے پاس آ گئی، اور 40-50 سال بعد یہ ہماری اولادوں کے پاس ہوں گی، پتہ نہیں کدھر ہوں گی، کون ان کا مالک ہوگا؟ ہم مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، مالک تو رب ہے۔ اس نے تو یہ دیکھنے کے لیے ہمیں دی ہیں کہ کون ہے جو اپنے پروردگار پالنہار کو پہچانتے ہیں ان چیزوں کے ہونے کے باوجود، اور کون ہے جو رب کو پہچاننے سے ہی انجانا بن جاتا ہے۔ یہ تو سارا کچھ آزمائش ہے، امتحان ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ دھوکے کے سامان کے سوا کوئی اس کی حقیقت، حیثیت ہے ہی نہیں رب کی نظر میں۔ میرے بھائیوں، جو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ حقیقتیں ہیں، میں نے کہا ان حقیقتوں کا ہم میں سے کوئی بندہ منکر نہیں، لیکن اللہ کی قسم ان حقیقتوں کو ہم نے اپنے دماغوں سے ہمیشہ کے لیے مٹا دی ہے، فراموش کر دی ہے، بلا دی ہے۔ ان حقیقتوں کو جاننے کے باوجود ہم ان کے مطابق سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ سنیں، ہماری
ساری کی ساری دنیاوی زندگی پتہ نہیں 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، 80 سال کی ہے، 100 سال کی ہے، ہم نے اپنی پوری زندگی صرف اور صرف اس چیز کی خاطر کھپائی ہوئی ہے، کھپا رہے ہیں، اسی چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ میری دنیا کی زندگی اچھی اور بہتر ہو جائے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد کسی بندے کا نہیں، کوئی پڑھا ہوا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی عالم ہے، سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ میری دنیا کی زندگی، دن رات کی محنتوں کا، دن رات کی کوششوں کا، دن رات اپنی ساری صلاحیتیں کھپانے کا، اللہ کی قسم صرف ایک مقصد رہ گیا ہے۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کافر تو آخرت پر ان کا یقین ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے۔ جن کا آخرت پر ایمان اور یقین ہے، جن کا عقیدہ ہے ہم نے اپنے خالق و مالک کے سامنے، اس کے حضور رب کے دربار میں کھڑے ہونا ہے، ان کی یہ کیفیت ہے کہ ان کی ساری زندگی کی دوڑ بھاگ دوڑ، اس کا مقصد اپنی دنیا کی زندگی کو اچھا اور بہتر بنانا ہے۔ اور دنیا کی زندگی جو مچھر کے دنیا کی زندگی اور اس کا ساز و سامان جو رب کی نظر میں مچھر کے پر سے بھی زیادہ گھٹیا، جتنا مچھر کا پر ہماری نظر میں گھٹیا ہے، اس کی خاطر اپنی ساری زندگی وقف، اپنی بچپن بھی وقف، جوانی بھی وقف، بڑھاپا بھی وقف، دن بھی وقف، رات بھی انہی سوچوں اور فکروں میں وقف کہ میں اپنی زندگی دنیا والی اچھی کیسے بنا سکتا ہوں۔ اور ہماری نظر میں، سب کی نظر میں، دنیا کی زندگی کے اچھے ہونے کا مطلب بھی بالکل واضح ہے، کسی کو خفا نہیں کہ دنیا کی زندگی کے اچھا ہونے کا مطلب کیا ہے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں جو نہ جانتا ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں دنیا کی زندگی کے اچھا ہونے کا مطلب ہے میرے پاس اچھا کھلا اعلیٰ عمدہ قسم کا گھر ہونا چاہیے، جس گھر میں ہر قسم کی آسائش، ہر قسم کی سہولت موجود ہو۔ میرے پاس اچھی قیمتی اعلیٰ قسم کی گاڑی ہونی چاہیے، میرے پاس آمدن کے ذرائع، فیکٹری ہو، کارخانہ ہو، دکان ہو، زمین ہو، کوئی چیز جو بھی ہمارا پیشہ ہے، ہمارے پاس یہ آمدن کا اچھا ذریعہ ہونا چاہیے جس سے ضرورت سے زائد آمدنی روزانہ آتی رہے ہمیں۔ ہم اپنی ذات پر استعمال کریں، رشتہ داروں پر کریں، معاشرے کے غریبوں مسکینوں پر کریں، ٹھیک ہے، لیکن آنا چاہیے میرے پاس اچھا سے اچھا دنیا کا ساز و سامان آئے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی کے اچھا ہونے کا مطلب۔ بینک بیلنس اچھا ہو، میری جیب بھری ہوئی ہو، مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہو، گھر اچھا ہو، سواری اچھی ہو، بس یہ ہے دنیا کی زندگی کے اچھا ہونے کا مطلب سب کی نظروں میں۔ یہ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد بھی ہے، عہدہ منصب اچھا ہو، سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حقیقت کے جاننے کے باوجود کہ اچھائی وہی ملنی ہے جو رب نے لکھ دی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ملنی، ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس لیے دن رات صرف ہو رہے ہیں، اس کے لیے ساری توانائیاں، ساری صلاحیتیں، ساری محنت، خون پسینہ ایک کرتے ہیں صرف اس کام کے لیے۔ شدید دکھ اللہ کی قسم اس بات پر ہے، کافروں پر نہیں، کلمہ پڑھنے والوں پر، مسلمان کہلانے والوں پر دکھ اس بات کا ہے کہ جو رب نے طے کر دیا ہوا ہے اس کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں جو رب نے دینا ہی دینا ہے، اور جو رب نے طے نہیں کیا کہ میں دے دوں گا تمہیں، یہ ملنا ہی ہے تم نے کھا کے ہی جانا ہے، جو ہماری کوشش اور محنت پر رب نے چھوڑا ہے کہ تمہیں بھیجا ہے اپنی اصلی اور حقیقی زندگی کو اچھا اور بہتر بنانے کے لیے۔ اللہ کی قسم، اس حقیقی اور اصلی زندگی کو اچھا اور بہتر بنانے کی سوچ 2 ارب کلمہ پڑھنے والے مومن مسلمان کہلانے والے ان کے معاشروں سے وہ سوچ ہی، کعبے کے رب کی قسم، ختم ہو گئی، سوچ ہی ختم ہو گئی۔ اس کے لیے کچھ کرنا تو دور کی بات ہے، سوچ پیدا ہو تو بندہ کرتے ہیں نا کام۔ میں کہتا ہوں سوچ ہی ختم ہے مسلمان معاشروں میں، اللہ کی قسم سوچ ختم ہے کہ ہم نے اپنی آخرت ہمیشہ والی اصلی اور حقیقی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے کچھ کرنا ہے، یہ سوچ ہی ختم ہو گئی۔ جس کی سوچ ہی نہ ہو کہ میں نے اپنی حقیقی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے کوئی محنت کرنی ہے، کچھ کرنا ہے، وہ کرے گا؟
سوچ ہی نہیں ہے تو کرے گا کیا؟ اس لیے پوری دنیا کے مسلمان، آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ساری مسلمان امت کا رونا رونے کے لیے کھڑا ہوا ہوں آپ کے پاس. اس لیے میں نے کہا توجہ سے سننا، میں آپ کی زندگی کا اللہ کی قسم سب سے بڑا، سب سے بنیادی، سب سے اہم، سب سے ضروری، اس کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھا کے جاؤں گا. سوچ بھی نہیں، اور اس کے لیے ایک ٹیڑی پیسے کا کام بھی نہیں. ہمیشہ والی زندگی کو اچھا اور بہتر بنانے کے لیے مسلمان ایک ٹیڑی پیسے کا کام نہیں کر رہے. دنیا کی زندگی 60-70 سالہ مچھر کے پر سے بھی گھٹیا، کمتر اور حقیر، اس کے لیے ساری صلاحیتیں وقف، پوری ذہانتیں، سب کچھ وقف، اور حقیقی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے ایک ٹیڑی پیسے کا کام نہیں. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کافروں کی نہیں. آپ کہیں گے اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو، ایک ٹیڑی پیسے کا کام نہیں ہو رہا. میرے بھائیو بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. میں میرے منہ کی بات نہیں، میں دلائل دوں گا، اس کے سمجھا کے جاؤں گا انشاءاللہ. بات کچی بات نہیں کرتا، نہ بغیر حوالے کے اور نہ کچی بات بغیر دلیل کے بات ہوگی انشاءاللہ. ابھی ثابت کروں گا، آپ کو یقین آ جائے گا کہ میں نے کوئی غلط بات، کوئی مبالغے والی بات، کوئی ایسی فضائی ہوائی بات نہیں کہی. پھر کہہ رہا ہوں، اللہ وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، 2 ارب کلمہ پڑھنے والے ایک ٹیڑی پیسے کا کام، کعبے کے رب کی قسم، اپنی اصلی اور حقیقی زندگی کو اچھا اور بہتر بنانے کے لیے نہیں کر رہے. آج میری اور آپ کی اصلی حقیقی زندگی، اس کے بہتر ہونے کا مطلب بھی ہمارے معاشرے میں کسی کو آتا، کسی کو نہیں آتا کہ اس کے بہتر ہونے کا مطلب کیا ہے، اور وہ بہتر ہونی کس چیز سے ہے اللہ کی قسم اس کا بھی پتہ نہیں. یہ دلیل ہے کہ سوچ ہی نہیں ہے. سوچ ہو تو بندہ یہ چیزیں دیکھتا ہے نا، اس پر غور کرتا ہے. ہمارے ہاں تو سوچ ہی مٹ گئی، ختم ہو گئی. سوچ ہی صرف دنیا کی رہ گئی، یہ دنیا کے گھٹیا ساز و سامان، یہ دھوکے کے سامان کی رہ گئی. اللہ اکبر. سنیں، ہماری اصلی اور حقیقی زندگی کے اچھا ہونے کا مطلب بھی سمجھ لیں. آج مطلب کیا ہے اس کا؟ بندہ جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. یہ مطلب ہے ہماری اصلی زندگی کے اچھا اور بہتر ہونے کا. اس زندگی کے اچھا اور بہتر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھی آسائشیں، اچھی سہولتیں، اچھے آرام دہ چیزیں، ساز و سامان، دولت، خزانہ، عہدہ، منصب، ہر شے. یہ اس دنیا کے اچھا ہونے کا مطلب. اس زندگی کے اچھا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا. میں نے نہیں کہا. یہ جو آیت پڑھی ہے نا، 185 نمبر آیت سورہ آل عمران کے، اس کا آخری حصہ پڑھا ہے آپ کے سامنے. پوری آیت نہیں میں نے پڑھی. اللہ نے کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اور میری زمین پر بسنے والے میرے بندوں، میرے غلاموں، جس بندے کو جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. اس کی زندگی حقیقی، اصلی، اچھی اور بہتر ہو گئی. کیوں؟ کیسے؟ ٹھیک ہے قرآن پر ہمارا ایمان ہے، لیکن بات بھی تو سمجھ آنی چاہیے. اس لیے کہ اس زندگی میں انسانوں کے لیے ہمیشہ کے 2 ہی مقام ہیں. تیسرا ہمیشہ کو کوئی مقام اللہ کی قسم ہے ہی نہیں. وہاں پر صرف 2 مقام ہیں ہمیشہ کے. انسانوں کے لیے تیسرا کوئی مقام نہیں. یا جنت ہے اور یا جہنم ہے. تیسرا ہمیشہ کا کوئی مقام ہے ہی نہیں. جنتیوں کو اللہ نے کہنا ہے خلود فلا موت، اور جہنمیوں کو کہنا خلود فلا موت، ہمیشہ رہنا اس میں، کبھی موت نہیں آئے گی. موت دونوں کے سامنے لا کر مینڈے کی شکل میں رب ذبح کر دے گا. 2 ہی گھر ہیں. اور اس زندگی کے بہتر ہونے کا مطلب بھی سمجھ آ گیا کہ جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا.
اور یہ ممکن کس چیز سے ہے؟ کتنی چیزیں ہیں جو انسانوں کو جہنم سے بچا سکتی ہیں اور جنت میں داخل کر سکتی ہیں؟ چیزیں کتنی ہیں؟ پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس دھرتی پر کائنات میں آسمان کے نیچے صرف ایک چیز ہے، دوسری ہے ہی نہیں، صرف ایک چیز۔ دنیا کی زندگی کو اچھا بنانے والی اعلیٰ تعلیم بھی ہے، زراعت بھی ہے، تجارت بھی ہے، سیاست بھی ہے، اور بے شمار چیزیں ہیں جو دنیا کی زندگی کو اچھا بنا سکتی ہیں، لیکن ہمیشہ والی اصلی حقیقی زندگی میری اور آپ کی، اللہ کی قسم اس کو اچھا اور بہتر بنانے والی، اسے جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والی اس کائنات میں صرف ایک چیز ہے، دوسری کوئی شے نہیں، اور اس چیز کا نام ہے ایمان۔ اس چیز کا نام کیا ہے؟ اس ایک چیز کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ سمجھ نہیں آئے گی بات کہ اتنی لمبی بات کر کے ایمان کا تو ہمیں سب کو پتہ ہے، ابھی پتہ چل جائے گا کس کو پتہ ہے ایمان کا اور کس کو نہیں پتہ، ابھی سناؤں گا انشاءاللہ۔ مثال دیتا ہوں، بات آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ ساری دنیا کی دولت، ساری دنیا، پاکستان کی نہیں، ساری دنیا کی دولت پروردگار ساری دنیا کے انسانوں سے لے کر ایک بندے کو دے دے، رب ایسا کرنا چاہے تو کر سکتا کہ نہیں؟ فرض کر لیں اللہ نے ایک بندے کو دے دی، اور یہ بندہ اس نے اس دولت سے مسجدیں بنا دی، مدرسے بنا دیے، یتیم خانے بنا دیے، بیواؤں کے ریلیف سینٹر بنا دیے، ساری کی ساری دولت ایسے ایک بندے نے انسانوں کی فلاح و بہبود کے اچھے سے اچھے اور نیک سے نیک کاموں میں خرچ کر دی، نہ ایک روپیہ اپنے اوپر اپنے بچوں کے مفاد کے لیے، نہ کسی گندے کام میں کوئی خرچ نہیں کیا، ساری دولت پوری دنیا کے انسانوں کے فلاح و بہبود کے اچھے اور نیک کاموں میں لگائی۔ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے جواب دینا دل سے، اگر اس بندے کے پاس ایمان نہ ہوا تو ساری دنیا کی دولت نیکی کے کاموں میں لگانے سے اس کی حقیقی زندگی اچھی اور بہتر ہو جائے گی؟ خرچ اس نے کیا کیا؟ ایک کروڑ روپیہ، 1 ارب، 1 خرب، پوری دنیا کی دولت خرچ کر ڈالی، اچھائی اور نیکی کے کاموں میں خرچ کی، 1 روپیہ کسی گندے کے کام میں خرچ نہیں کیا، لیکن حقیقی زندگی اچھی اور بہتر نہیں بننی جب تک کیا نہیں ہوگا اس کے پاس؟ ایمان۔ اچھا ایمان نہ ہو، چلو دولت نہ صحیح، دولت تو محل کچیل ہے ہاتھوں کی، ایمان نہ صحیح، دولت نہ صحیح، میں کہتا ہوں دولت کے علاوہ کوئی اور چیز مجھے آپ بتا دیں کہ ایمان کے بغیر فلاں چیز ہو تو بندے کی حقیقی زندگی سنور جاتی ہے، بتا دو، آپ بتاؤ۔ کوئی نہیں ہے، اور یہ بھی میرے منہ کی بات نہیں ہے، میں نے آپ کو کہا کوئی کچی بات اور بغیر دلیل کے بات نہیں کہوں گا، میرے اور آپ کے نبی نے کہا، صحیح مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر نے کہا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں، مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان والے نہ بن جاؤ۔ ایمان کے بغیر جنت میں جانے کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ غلط ہو جائے گی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، یہ آپ کے مکانات، دنیا کی ہر شے ریزہ ریزہ ہو کے ہوا میں اڑ سکتی ہے، قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی، امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ ایمان ہے مسلمانوں کا، امام الانبیاء نے کہا لا تدخلون الجنت، اور دنیا والوں سن لو، جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے حتی تؤمنوا، جب تک تم ایمان والے نہ بن جاؤ۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورہ آراف اٹھا کے دیکھ لینا، جہنمی جہنم میں جل رہے ہیں، اوپر جنتیوں کو دیکھیں گے اور کہیں گے انافیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، اور جنت والو ادھر تو آگے آ گئے، عذاب ہی عذاب ہے، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، اذیتیں ہی اذیتیں ہیں، مصائب ہی مصائب ہیں، 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر ہمیں چین، سکون، آرام، راحت کا نام و نشان نہیں۔ یہاں پر اللہ نے تمہیں پانی دیا ہوا ہے، رزق دیا ہوا ہے، تھوڑا سا پانی، تھوڑا سا رزق نیچے ہماری طرف پھینک دو، ہم بھی چکھ لیں۔ جواب کیا آئے گا؟ قرآن کے الفاظ ہیں ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کا پانی، جنت کا رزق کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ کسی کافر کو جنت کی کوئی نعمت ملنے والی، یہ کس کو ملنی ہے؟ صرف ایمان والوں کو۔
سے یہ بات ہر بندے کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ایمان ہی ایک چیز ہے جس سے میری آپ کی دنیا کے ہر انسان کی ہمیشہ والی زندگی اچھی اور بہتر ہو سکتی ہے. اس کے سوا کوئی نہیں ہے دنیا میں. آپ نے بھی کہا. سن لو پھر میرے بھائیوں, یہ ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان کہتے ہیں کس کو ہیں؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, مبالغہ نہ سمجھنا, بھی ثابت کروں گا انشاءاللہ, دلائل سے کروں گا, باتوں سے نہیں. 99.99% مسلمان, ہندو یہودی عیسائی نہیں, میں کافروں کی بات ہی نہیں کرنے کھڑا ہوا, یہ مسلمان بیٹھے میرے سامنے, مسلمانوں کا رونا رو رہا ہوں. 99.99% مسلمان پیدا کرنے والے کی قسم ہے, ایمان کی الف بے بھی ان کو نہیں آتی آج تک. آپ کہیں گے اتنی بڑی باتیں کر رہے ہو. ہاں میرے بھائیو, دلائل سے کر رہا ہوں. ایمان کی الف بے سے بھی ناواقف مسلمان امت, ایمان کا پتہ ہی نہیں, ایمان ہوتا کیا, کسے ایمان کہتے ہیں. آپ ماشاءاللہ سارے سمجھدار ہیں, مجھے اتنی بات سمجھا دو, جس کو یہ نہیں پتا ایمان ہوتا کیا ہے وہ ایمان والا ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے ایمان والا بغیر ایمان کا پتہ چلنے کے؟ ہمیں ایمان کا ہی نہیں پتا. جب ایمان کا ہی نہیں پتا تو ایمان والے کیسے ہوں گے؟ اور ایمان والے نہ ہوئے تو جنت کیسے ملے گی؟ جہنم سے کیسے بچیں گے؟ آخرت میری اور آپ کی ہمیشہ والی زندگی کیسے اچھی اور بہتر ہوگی؟ کوئی اور رستہ ہے دنیا میں ایمان کے سوا؟ ہمیں ایمان کا نہیں پتا. 3 عقیدے ہیں, بڑی توجہ سے سننا. اتنے آسان لفظوں میں آج تک کسی نے آپ کو نہیں سمجھایا ہوگا جتنے لفظ آسان اور سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ مسئلہ کسی نے نہیں سمجھایا ہوگا آج تک انشاءاللہ. 3 عقیدے ہیں مسلمان کلمہ پڑھنے والوں کے ایمان کے بارے میں کہ ایمان کیا ہے. مسلمان پوری امت کے 3 عقیدے ہیں, اور تینوں کے تینوں ہی غلط ہیں. قرآن کے بھی خلاف ہیں, حدیث کے بھی خلاف ہیں, کوئی عقیدہ بھی صحیح نہیں. سورہ بقرہ کی 146 نمبر آیت ہے. اللہ رب العالمین نے کہا, توجہ کرنا, الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسلام کو اور محمد الرسول اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جس طرح کسی کو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک نہیں ہوتا, ایسے یہودیوں عیسائیوں کو اسلام کے اللہ کا سچا دین ہونے میں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا آخری اور سچا نبی ہونے میں کوئی شک شبہ. ان کے دل میں یقین ہے, تصدیق ہے کہ محمد اللہ کا آخری اور سچا نبی ہے, اسلام اللہ کا سچا دین ہے جو محمد الرسول اللہ پر اللہ نے اتارا ہے. یہ قرآن ہے, میری بات نہیں, نہ کسی مولوی کی سنائی ہے میں نے. 146 نمبر سورہ بقرہ کی آیت کا حوالہ دیا ہے. اللہ نے گواہی دی, قرآن میں لکھ دی, یہودیوں اور عیسائیوں کو یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے. تو آپ یہودیوں اور عیسائیوں کو مومن مانتے ہو؟ مان لو مومن, ایمان والا تسلیم کر لو, کیا مسئلہ ہے؟ نہیں مانتے مومن, کیوں نہیں؟ تصدیق تو ہے ان کے دل میں. اگر تصدیق ایمان ہے تو ان کی تصدیق کا گواہ تو رب ہے, قرآن ہے. اس سے بڑی اور سچی گواہی اللہ کی قسم دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی کوئی. اگر صرف تصدیق کا نام ایمان ہے تو پھر یہودیوں عیسائیوں کو مومن ماننا پڑے گا, جبکہ کوئی بھی ان کو مومن ماننے کے لیے تیار. اس کا مطلب ہے یہ عقیدہ ہی غلط ہے کہ صرف دل کی تصدیق سے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایمان والا. اور دل کی تصدیق کا نام ایمان ہے, ورنہ وہ بھی مومن ہے, پھر ان کو کافر نہیں کہہ سکتے آپ. دوسرا عقیدہ, یہ ایک بہت بڑا مسلمانوں کا طبقہ ہے, پڑھے لکھے لوگوں کا, ان کا عقیدہ ہے. میں نے کہا میں چونکہ کسی پر کیچڑ اچھالنے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا, نہ فرقہ واریت کی باتیں کر رہا ہوں, میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ بھائیوں کو. یہ امت کا رونا رو رہا ہوں آپ کے سامنے. دوسرا عقیدہ یہ ہے, میں نے کہا 3 عقیدے ہیں مسلمانوں کے. ایمان کے بارے میں ایمان کے, اللہ کی قسم ان کو ایمان کی الف بے بھی نہیں آتی. انہوں نے آخرت کے لیے ٹیڑی پیسے کا کام کیا کرنا ہے, جن کو ایمان کی نہیں سمجھ آئی ساری زندگی. دوسرا عقیدہ یہ تقریباً 2 ارب مسلمانوں کی اکثریت عوام کا ہے. حافظ بن حجر نے فتح الباری میں اور علامہ بدر الدین عینی نے یہ عمدۃ القاری میں اللہ کی قسم لکھا ہے. نام بھی لکھے ان کے, میں نام نہیں بتانے, آپ خود پڑھ لیں جا کر, حوالے میں نے آپ کو دے دیے. وہ ان کے نزدیک ایمان صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے کا نام ہے. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ ایمان والا بن گیا. لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, یہ پڑھنے کا نام کیا ہے؟ ایمان. یہ عقیدہ بھی غلط ہے.
باطل ہے۔ اس کے غلط ہونے کی ایک دلیل وہ بھی یاد رکھیں آپ، سورہ توبہ کی 84 نمبر آیت ہے، بے شمار آیتیں ہیں، صرف ایک ایک سنا رہا ہوں آپ کو۔ 84 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی۔ آیت سننے سے پہلے یہ حقیقت آپ سب جانتے ہیں، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کلمہ پڑھتا تھا، اس کے سینکڑوں ساتھی تھے مدینہ منورہ میں جو کلمہ پڑھتے تھے، اور بھی بہت کچھ کرتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے۔ مر گیا یہ عبداللہ بن ابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہنا ہوا مبارک قمیض اتار کر اسے کفن کے طور پر پہنانے کے لیے دے دیا، اسے پہنا دیا گیا۔ اس کے جسم کو وہ قمیض لگا، اس کی مردہ جسم کو جو امام الانبیاء نے پہنا ہوا تھا، سب سے نیچے وہ چادر اسے پہنائی گئی، بابرکت چادر، اللہ کی قسم رسول اللہ کی۔ پیارے پیغمبر نے اپنا لعاب مبارک عبداللہ بن ابی کے منہ میں ڈالا، مرے ہوئے کے منہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا، اس کو اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتار دیا، قبر پر کھڑے ہیں، اللہ نے یہ آیت اتاری، 84 نمبر آیت سورہ توبہ کی، غور کرنا۔ فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا، آئندہ ان میں سے کوئی مرے کسی کا جنازہ نہیں پڑھانا، کسی کی قبر پر کھڑے نہیں ہونا۔ وجہ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، یہ مرتے ہیں تو نافرمان ہوتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے، یہ کافر ہیں۔ کلمہ پڑھتے تھے، اس کے باوجود اللہ نے قرآن میں ان کو کیا کہا؟ کافر۔ اگر اکیلا کلمہ پڑھنے سے ایمان آ جاتا تو اللہ قرآن میں کافر کہہ سکتا تھا ان کو؟ ہاں، رب کا ان کو کافر کہنا کلمہ پڑھنے کے باوجود، اللہ کی قسم ہر چھوٹے سے چھوٹے ذہن رکھنے والے کے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ صرف کلمہ پڑھنا ایمان نہیں ہے، ورنہ عبداللہ بن ابی کو اور اس کے سارے ساتھیوں کو ایمان والا ماننا پڑے گا۔ تیسرا عقیدہ، دو غلط ہو گئے، تیسرا عقیدہ مسلمان جو بچ گئے نا، بچ گئے۔ میں نے کہا بہت ساروں کا وہ عقیدہ ہے صرف تصدیق، بہت ساروں کا، اکثریت کا یہ عقیدہ ہے صرف زبان سے اقرار، اور جو بچ گئے ہیں ان سب کا عقیدہ یہ ہے۔ اور اگر میں کہہ دوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، ثابت کر سکتا ہوں، لیکن وقت نہیں ہے، وقت تھوڑا جمعے کا۔ مسلمانوں کی مسجدوں کے 99% امام اور خطیبوں کا عقیدہ یہی ہے جو ابھی سنانے لگا ہوں، اور اللہ کی قسم یہ بھی غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ جب اماموں خطیبوں کا عقیدہ یہ ہوگا تو عوام کا عقیدہ کیا ہوگا؟ پھر ان کو کیا پتا ہوگا ایمان کا؟ ہاں، خود تو ہمیں قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق ہی نہیں، ہم نے سارا ٹھیکہ مولوی کو دے دیا ہے، تو پڑھ جو تیرے دماغ میں آئے، اس کو ہم نے دین سمجھ لینا تیرے پیچھے چل کر۔ اسلام ایسا تو نہیں ہے، اسلام صرف رب نے مولویوں کے لیے اللہ کی قسم کوئی نہیں اتارا، نہ اللہ نے اور اس کے رسول نے کہا مولوی کو ٹھیکہ دے دینا اسلام کا۔ جس کو وہ اسلام کے نام سے تمہیں بلائے بتلائے، آنکھیں بند کر کے اس کو اسلام سمجھ لینا۔ کیا ہے عقیدہ؟ کیا تیسرا، بندہ دل سے تصدیق کر دے اسلام اللہ کا سچا دین ہے، اور زبان سے اقرار کر لے، دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو بندہ ایمان والا بن جاتا ہے۔ دونوں چیزیں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ دل سے تصدیق بھی ہو گئی، زبان سے اقرار بھی ہو گیا، دونوں چیزیں آ گئی۔ یہ عقیدہ بھی غلط ہے، لمبی چوڑی باتیں نہیں، دلیلیں قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہے۔ ایک حدیث سناؤں گا صرف، حدیث لمبی ہے، اس کا حوالہ آپ نوٹ کر لیں، اپنا 360 ایپ اپنے موبائل پر کھول لیں، ترمذی نکال کر یہ نمبر لکھیں گے تو حدیث آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ حدیث لمبی ہے، میں نے 2 جملے سنانے ہیں، صرف اس کے 2 جملے سناؤں گا، یاد کر لو ان جملوں کو۔ اگر ایمان سمجھنا چاہتے ہو تو، اپنی اولادوں کو بچانا چاہتے ہو، اپنی ہمیشہ والی اصلی حقیقی زندگی کو اچھا اور بہتر کرنا چاہتے ہو، تو پھر میرے بھائیو یہ لفظ یاد کر لینا۔ 2 یہودی آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے آ کر کچھ سوالات کیے، یہ سوال ان کے حدیث میں لکھے ہوئے ہیں اسی میں، اور پیارے پیغمبر نے ان کے سوالوں کے جواب دیے، یہ جواب بھی اس حدیث میں لکھے ہوئے ہیں۔ میں سناؤں گا نہیں تاکہ آپ کو شوق پیدا ہو، ان کے سوال کیا تھے، اللہ کے نبی نے جواب کیا دیے، خود پڑھیں آپ، حوالہ نوٹ کر لیں۔ 2733 نمبر حدیث ہے ترمذی شریف کی، 2733، صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے، جواب بالکل ٹھیک تھے آپ کے۔ دونوں یہودی کہنے لگے نشہدو،
अन्नका नबिय्युन, یہ اس حدیث کے لفظ ہیں، اے محمد ہم شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، اقرار کرتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہو۔ ان دونوں یہودیوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اپنی زبان سے اقرار کیا کہ نہیں کیا؟ اقرار۔ ان کے دل میں اللہ کے نبی کے، اللہ کا آخری اور سچا نبی ہونے اور اسلام کے اللہ کا برحق دین ہونے کا یقین تھا کہ نہیں؟ قرآن کی آیت پہلے سنائی ہے، دل میں یقین بھی تھا، زبان سے اقرار بھی کر لیا۔ ان کے دل کے یقین کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی، اور اقرار انہوں نے محمد الرسول اللہ کے سامنے کیا ہے، میرے سامنے یا آپ کے سامنے نہیں کیا، امام الانبیاء کے سامنے کیا اقرار۔ پیارے پیغمبر نے کہا، یہ لفظ ہیں، سن لو میرے بھائیو، فما یمنعکم ان تتبعونی، او یہودیو اگر تم میرے نبی ہونے کا اقرار کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرنے میں تمہیں رکاوٹ کیا ہے؟ پھر میری اتباع کیوں نہیں کرتے؟ میرے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے؟ میرا حکم، میری بات کیوں نہیں مانتے؟ مجھے نبی مانتے ہو تو میری اتباع بھی تو کرو، میرے طریقے پر بھی تو چلو۔ کیا ثابت ہوا ایسے میرے بھائیوں؟ بندے کے دل میں یقین ہو اسلام اللہ کا سچا دین ہے، زبان سے کلمہ کا اقرار کرے، کلمہ پڑھے، اور محمد الرسول اللہ کی کیا کرے؟ اتباع کرے۔ یہ تین چیزیں کٹھی ہوں تو پھر بنتا ہے ایمان۔ جس کے اندر تینوں چیزیں آ جائے وہ بنتا ہے ایمان والا۔ اب تین مثالیں دے کر میری بات ختم، ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا ہے، تین مثالیں دے کر میری بات ختم، توجہ سے سننی ہے، مسئلہ سارا آپ کو مثالوں سے سمجھ آ جائے گا۔ غور کرنا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ پہلی مثال دے رہا ہوں۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کسی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ کی مصروفیت کیا ہوتی تھی؟ کہتی ہیں کانا فی محنت اہلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو اپنے گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے، ازواج مطہرات کا کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ کام کاج میں گھر والیوں کا کام کاج کیا ہوتا ہے؟ جھاڑو دینا، کپڑے دھونا، برتن دھونا، کھانا بنا، یہی کام ہوتا ہے نا۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، خاتم النبیین ان کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ یہ کوئی عیب؟ یہ کوئی بری شے ہے؟ یہ کوئی بیوی کے تھلے لگنا ہے؟ یہ رن مرید ہونا؟ قسم ہے اللہ کی نہیں۔ چونکہ ہمارے بڑے ہندوؤں کے ساتھ رہے، ہماری سوچوں سے ابھی بھی ہندو ذہنیت، ہندو کلچر، ثقافت وہ مسخ نہیں ہوئی، مٹی نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں میں آپ بہو لے کے آئیں، وہ آپ کا بیٹا اس کے ساتھ کھڑا ہو کے کپڑے دھوانا شروع کرے، سب سے پہلے ماں باپ فتویٰ لگائیں گے رن مرید ہو گئے ہیں، بیوی نے تھلے لگ گیا ہے۔ کئی ایسی بکواس بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں اس ظالم بہو نے آتے ہی ساڈے منڈے ہوتے جادو کر دیتا ہے۔ عیب سمجھا جا۔ اچھا میں مثال اس لیے، یہ تو ویسے آ گئی بات، مثال جو دے رہا ہوں، کہتی ہیں فلما سمع الاذان، بخاری کے لفظ، جب اللہ کے نبی اذان سنتے، اور میرے محترم بھائیوں راجن پور کے رہنے والے کلمہ پڑھنے والوں، جب اذان سنتے خراجہ، ہر شے ادھر ہی چھوڑتے، فوراً نماز کی تیاری کے لیے نکل جاتے، نماز کے لیے چلے جاتے، نکل جاتے۔ یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں۔ ایک روایت میں لفظ ہیں، ہمیں ایسے لگتا جیسے اللہ کے نبی کی ہمارے ساتھ جان پہچان ہی نہیں ہے، جیسے اجنبی لوگ ہیں ہم آپ سے، توجہ ہی آپ کی نہیں، پوری توجہ اذان سنتے ہی کس طرف ہو جاتی؟ باجماعت نماز کی طرف۔ رستے سفر میں ہوتے، بلال کو کہتے اذن یا بلال ورحنا بالصلاۃ، بلال اذان کہو، ہمیں نماز سے سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اذان کہو۔ بیمار ہو گئے میرے بھائیوں راجن پور والوں، شدید تکلیف ہے امام الانبیاء کو، بخاری کی حدیث کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، کتاب الاذان میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں، تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد ہوش آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے ہوش آتے ہی پوچھا اصلی الناس، کیا جماعت ہو گئی؟ لوگوں نے نماز پڑھ لی جماعت سے؟ ہماری ماں نے جواب دیا لا ہم ینتظرونک، نہیں اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا اچھا پانی لاؤ، پانی کا ٹب لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیا، پیارے پیغمبر اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے ٹب سے پانی لے کر غسل کیا، غسل کر کے نماز کے لیے اٹھے، ابھی کھڑے ہوئے تھے، دوبارہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، دوبارہ بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر کچھ دیر بے ہوش پڑے رہے، جب دوبارہ ہوش آیا پھر یہی جملہ تھا زبان پر، اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، جماعت ہو گئی؟ کہا نہیں اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ دوبارہ پانی منگوایا، ترجمہ کر رہا ہوں بخاری کے لفظوں کا، دوبارہ پانی منگوایا، پھر غسل کیا، نماز کے لیے اٹھے، تیسری مرتبہ پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ میں امام الانبیاء کی کیفیت بیان کر رہا ہوں، خاتم النبیین کی۔ میرے بھائیوں
آپ ماشاءاللہ سارے سمجھدار ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، بندہ معمولی تکلیف سے بے ہوش ہوتا ہے؟ کب بے ہوش ہوتا ہے؟ جب تکلیف برداشت سے زیادہ ہو جائے۔ شدید تکلیف تھی، اور اس تکلیف کی شدت میں خاتم النبی جین کو فکر کس کا تھا؟ کاروبار کا، نوکری کا، ملازمت کا، دنیا کے کسی اور مفاد کا؟ فکر کس کا؟ نماز کا۔ تیسری مرتبہ جب ہوش آیا نا، ہماری ماں کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی نے تکلیف کی شدت میں کچھ کمی محسوس کی۔ آپ کو معلوم ہوا، محسوس ہوا کہ تکلیف کی شدت اب پہلے سے کم ہے، آپ نے کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ قسم اللہ کی، صحیح بخاری کے لفظوں کا ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ ایک کندھے کو سہارا حضرت عباس نے، دوسرے کندھے کو سہارا حضرت علی نے دیا، دونوں کندھوں کو سہارا دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کی طرف لے جا رہے ہیں، اور دونوں پاؤں زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں، اور زمین پر لائنیں بن رہی ہیں، لائنیں، پاؤں کے گھسٹنے سے لائنیں بنتی جا رہی ہیں۔ اتنی سکت نہیں تھی خاتم النبیین کے جسم اطہر میں، آپ اپنا پاؤں خود اٹھا کے آگے رکھ سکتے، دو بندوں کے سہارے سے گھسٹتے ہوئے پاؤں لے کر باجماعت نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ کون جا رہا ہے؟ جس کی اللہ نے زندگی کی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئی ہیں، جو اللہ کی قسم جنت میں مقام محمود پر سب سے بلند مقام پر جن کی سفارش سے جہنم کے اندر گرے ہوئے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اس ہستی کو باجماعت نماز کی اتنی فکر۔ آج توجہ کرنا، غور کرنا، جس لیے مثال دے رہا ہوں میں، سمجھانا چاہتا ہوں، مسئلہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میری بات مبالغہ تھی یا ٹھیک تھی، برحق تھی۔ آج کوئی محلہ، کوئی آبادی آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس کے رہنے والوں کو اذان کی آواز سنائی نہ دیتی ہو، کوئی نہیں ملے گی ایسی۔ اذانیں سنتے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، دیانتداری سے بتانا، ہماری آبادی میں، شہر میں، منڈی میں، مارکیٹ میں کتنی دکانوں کے شٹر ڈاؤن ہوتے ہیں اذان سن کر؟ ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں کی نہیں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کتنی دکانوں کے شٹر ڈاؤن ہوتے ہیں؟ ہمارے شہروں میں، بستیوں میں، محلوں میں، آبادیوں میں سرکاری اور غیر سرکاری بے شمار دفاتر ہیں، ان دفاتر میں ہزاروں لاکھوں لوگ کام کرنے والے ہیں۔ اذان سن کر دفتروں کے اندر کام کرنے والے لوگ دفتر چھوڑ کر، کتنے دفتر ہیں، وہ سب نماز کی تیاری میں لگ جائیں۔ ہاں، ہمارے محلوں میں ٹیوشن سینٹر ہیں ہمارے بچوں کے، پرائمری سکول ہیں، مڈل سکول ہیں، ہائی سکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں بڑے شہروں میں۔ دیانتداری سے بتانا، اذان ہوتی ہے، پڑھانے والے، لیکچر دینے والے، استاد، ٹیچر، وہ بھی مسلمان، بچے بھی مسلمانوں کے، کتنے ٹیوشن سینٹر، کتنے سکول، کتنے کالج، یونیورسٹیاں ہیں، سارا کچھ رک جاتا ہے اور سب نماز کی تیاری میں لگ جاتا ہے پورا عملہ۔ کتنے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اذان سن کر ہمارے معاشرے کے مسلمان ٹس سے مس بھی، ٹس سے مس ہونا سمجھتے ہیں نا، ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے۔ یہ جتنے مسلمان، خاندانوں کے خاندان، شہروں کے شہر، آبادیوں کی آبادیاں، محلوں کے محلے بے نمازوں سے بڑھے پڑے۔ یہ جتنے بے نماز ہیں، توجہ کرنا، بہت زیادہ، جتنے بے نماز ہیں، میں حسن ظن رکھتا ہوں ان کے بارے میں، ان سب کے دل میں یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے، اور سارے کلمہ بھی، زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں؟ ہاں، اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ یہودی اور عیسائی کافر کیوں تھے؟ دل میں یقین نہیں تھا ان کے؟ تھا۔ زبان سے اقرار کرنے والے نہیں تھے ان میں؟ تھے۔ دل میں یقین بھی تھا، زبان سے اقرار کرنے والے بھی تھے، اس کے باوجود وہ یہودی کے یہودی، عیسائی کے عیسائی، کافر کے کافر، صرف اس لیے کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ کی اتباع نہیں کی۔ اور وہ کام تو آج مسلمان بھی نہیں کرتے۔ کلمہ یہ بھی پڑھتے ہیں، دل سے تصدیق ان کو بھی ہے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، محمد الرسول اللہ کی اتباع، یہ ٹاسے ماسی نہیں ہوتے، کان پر جون تک نہیں رینگتی اکثر کی اذانیں سن کر۔ سیدھی سی بات ہے، ناراض نہیں ہونا، میں آپ کو نشانہ نہیں بنا رہا، میں نے پہلے کہا ساری مسلمان امت کا رونا رو رہا ہوں آپ کے سامنے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ان کو پتا ہوتا نا ایمان کیا ہے، پیدا کرنے والے کی قسم یہ آپ کی مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی، ان کو کھلا کرنا پڑتا، کعبے کے رب کی قسم ہے مسجدیں کم پڑ جاتی ہیں اور مسجدیں محلوں میں بنانا پڑتی، اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا ایمان کس بلا کا نام ہے۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہے، ان کے نزدیک ایمان کیا ہے؟ مسلمانوں کے ملک میں پیدا ہو گئے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمانوں والا نام رکھ لیا، بس عاشق رسول، غلام مصطفیٰ کا نعرہ لگا
قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ لگا کے رب کو دھوکہ دے کر جنت پکی کر لیں گے؟ ہم نے ایمان اس کو سمجھا ہوا ہے؟ اگر یہ ایمان ہے تو پھر یہودی عیسائی کافر کیوں ہیں؟ مجھے بتائیں، ان کا قصور بتائیں، کیا قصور ہے ان کا؟ وہ کیوں کافر ہیں؟ اتنی چیزیں تو ان میں بھی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ دوبارہ پھر ایک اور مثال دیتا ہوں۔ میں نے کہا 3 مثالوں کے بعد میری بات ختم۔ ایک اور مثال دیتا ہوں یہی بات سمجھانے کے لیے۔ ناراض نہیں ہونا، میں قسم اللہ کی کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا، میں مسلمان امت کا رونا رو رہا ہوں آپ کے سامنے۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں بات کہ ہم ایک ٹیڑھی پیسے کا کام مسلمان امت اپنی اصلی حقیقی زندگی کو سنوارنے کے لیے نہیں کر رہے۔ آج ہمیں ایمان کا نہیں پتا، اللہ کی قسم ایمان کی الفبے نہیں آتی، ایمان کو جانتے نہیں ہیں، جبکہ ایمان کے بغیر ایک ٹیڑھی پیسے کا کام نہیں آخرت کے لیے۔ ہجرت کر کے آ گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، کافروں نے ادھر ہجرت کروانے کے بعد بھی پیچھا چھوڑا، مسلمانوں کو اللہ کے دین پر چلنے کی آزادی نہیں دی، نہ مکہ میں دی نہ ہجرت کرنے کے بعد دی۔ اللہ نے مکے میں حکم دے رکھا تھا اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، طواف کرو، کلمہ پڑھو، تبلیغ کرو، تلاوت کرو، حج کرو، عمرہ کرو، سارے کام کرو، لیکن کسی ظالم کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھانا، روک کے رکھو۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ۔ مدینے آئے، پیچھا جاری رہا، اللہ نے اجازت دے دی، سورہ حج کی آیت اتری، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن کو گھروں سے نکال کر بھی چین سے نہیں نہ جینے دیا جا رہا، اب ان کو ہاتھ اٹھانے کی ظالم کے خلاف اجازت ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی، سچ کہہ رہا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کے اترنے کے بعد ساری کی ساری مدنی زندگی جہاد اور قتال کے میدانوں میں گزر گئی۔ خاتم النبیین کی زندگی کہاں گزری؟ مدینے کی زندگی کہاں گزری؟ بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، مکہ فتح مکہ کے لیے، حنین کے لیے، تبوک کے لیے 80 سے زیادہ جنگیں۔ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، خاتم النبیین نے 80 سے زیادہ جنگیں یہ مدنی زندگی کے 10 سالہ دور زمانے میں لڑی، 80 سے زیادہ جنگیں۔ قسم اللہ کی 27 جنگوں میں بذات خود محمد الرسول اللہ شریک ہوئے۔ احد میں آپ کے سر پہ خود ٹوٹ گیا، پیارے پیغمبر کا سر پھٹ گیا، لہو لہان ہو گیا، دونوں رخساروں پر خود کی کڑیاں چبھ گئیں، دونوں رخسار لہو لہان ہو گیا امام الانبیاء کے۔ آپ کا یہ رباعی دانت، یہ نیچے والے جو سامنے والے چوڑے 2 دانت ہوتے ہیں نا، اس کے ساتھ والا رباعی دانت ٹوٹ گیا، دانت ہی ٹوٹ گیا اور ہونٹ بھی پھٹ گیا۔ آپ کے کندھے پر عبداللہ بن کمیہ ایک مشرک نے ایسی شدید ضرب لگائی، قسم اللہ کی 1 مہینہ مسلسل محمد الرسول اللہ اس کی درد کی شدت سے کراہتے رہے، پورا 1 مہینہ، اتنی شدید تکلیف، بے ہوش ہو کر احد کے میدان میں گر پڑے، لہو لہان ہو کر 70 صحابہ کٹ گئے آپ کے سامنے۔ ساری زندگی خاتم النبیین رحمت للعالمین نے خطرات انگیز کرتے ہوئے، ساری زندگی خطرات انگیز کرتے ہوئے گزار دی۔ اللہ کا حکم تھا، رب کا حکم تھا، اللہ کی زمین پر اللہ کا دین، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے رستہ قتال ہے، ظالموں سے ٹکرانا ہے، ظالموں کے خلاف لڑنا ہے، اس رستے کو اختیار کرو۔ ایک آیت نہیں اتاری تھی رب نے، یہ اذن للذین، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، 450 سے زیادہ قرآنی آیتیں انگلی رکھ کر اللہ کی قسم آپ کو گنوا سکتا ہوں ابھی، جو رب نے جہاد کے لیے اتاری۔ اللہ کے نبی نے پوری مدنی زندگی ان آیتوں کے آنے کے بعد ان پر عمل کرتے ہوئے گزار دی۔ میرا سوال ہے آپ سے، آج دنیا میں 5 درجن مسلمان حکومتیں ہیں، 5 درجن 60، سب کے دل میں یقین ہے اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے، سب کلمہ پڑھتی ہیں، کیا محمد الرسول اللہ کی مدنی زندگی کی اتباع کرتی ہیں؟ ہاں؟ یہودی کافر کیوں ہیں؟ عیسائی کافر کیوں ہیں؟ اتباع نہیں کرتے تھے، وہ تو یہ بھی نہیں کرتے، یہ مسلمان کیسے ہو گئے؟ یقین عیسائیوں کے دل میں بھی تھا، یہودیوں کے دل میں بھی تھا، ان کے بھی دل میں ہے، کلمہ پڑھنے والے ان میں بھی تھے، ان میں بھی ہیں۔ اتباع وہ بھی نہیں کرتے تھے، اتباع یہ بھی نہیں کرتے، وہ اتباع نہ کریں یہودی کے یہودی، عیسائی کے عیسائی، کافر کے کافر، میں اور آپ اتباع نہ کریں مومن، یہ کون سی دیانتداری، کون سا انصاف ہے؟
یہ دھوس، یہ دھاندلی، یہ دجل رب کے ہاں چلا لوں گا میں اور آپ؟ دھوکہ دے لیں گے رب کو؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، آج آپ دیکھ لیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ قسم ہے اللہ کی، سینکڑوں بے گناہ بچے مسلمانوں کے، سینکڑوں معصوم پھول کلیوں جیسے بچے، اللہ کی قسم، جنہوں نے کوئی گناہ زندگی میں نہیں کیا، ان کو بھون کر، کاٹ کر، ریزہ ریزہ کر کے دنیا کے یہودیوں نے رکھ دیا۔ سینکڑوں بچے قتل ہو گئے، سینکڑوں مسلمان عورتیں، اللہ کی قسم بے گناہ عورتیں قتل ہو گئی، سینکڑوں بے گناہ بوڑھے مریض قتل ہو گئے، ہزاروں کی تعداد، 24,000 سے زیادہ ان 82 دنوں میں 24,000 سے زیادہ مسلمان قتل کر دیے گئے۔ فلسطین میں 24,000 سے زیادہ مسلمان قتل کر دیے گئے۔ یہ اب 80 دنوں میں قتل نہیں کیے، صرف یہ 75 سالوں سے مسلمانوں کا جینا انہوں نے فلسطین کی زمین پر حرام کیا ہوا ہے۔ دنیا کے گماشتوں نے، اسلام دشمنوں نے، انسانیت کے دشمنوں نے فلسطینی مسلمانوں کو ان کے گھروں سے زبردستی نکال کر ان کو پناہ گزین کیمپوں میں پہنچایا۔ ان کے گھروں میں ساری دنیا سے یہودی اکٹھے کر کے لا کے آباد کر کے وہاں اسرائیل کی نجائز حکومت بنا دی۔ وہ مسلمان اپنے گھر مانگتے تھے، ان کو مارا جاتا تھا، بچے مارے جاتے تھے، عورتیں گھسیٹے جاتی تھیں۔ جب انہوں نے اوذن للذین یقاتلون پر عمل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانا شروع کیا نا، راکٹ فائر کیے اسرائیل پر، سب سے پہلے اس دور کا سب سے بڑا دہشت گرد، اس دور کا سب سے بڑا انسانیت کے لہو کا پیاسا بھیڑیا امریکہ، اس کا صدر، موجودہ صدر جو بائیڈن بکا، اس نے بکواس کی، اس نے کہا حماس والوں نے اسرائیل کے خلاف جارحیت کی ہے۔ جب وہ مسلمانوں کے بچے مار رہے تھے، ان کو گھروں سے نکال، اس وقت جارحیت نہیں تھی، انہوں نے، مظلوموں نے اپنے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو جارحیت ہو گئی۔ سب سے پہلے امریکہ کا وزیر خارجہ آیا، کہا ڈٹ کے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر امریکہ کا صدر پہنچا اسرائیل، کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر برطانیہ کا وزیر خارجہ آیا، کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قسم ہے اللہ کی، پورے یورپ نے اعلانیہ اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا، فوجی بھیجے، طیارے بھیجے، ساز و سامان دیا کہ مارو، نسل مٹا دو فلسطین کی سرزمین سے مسلمانوں کی۔ اعلانیہ سارے ان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ 5 درجن مسلمان حکومتیں، کلمہ پڑھنے والی، عاشقان رسول، غلامان مصطفیٰ، نبی کی آمد پر جشن منانے والی، جھنڈیاں لگانے والی، چراغاں کرنے والی، مجھے دیانتداری سے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، میرا سوال ہے، ایک حکومت کا نام بتاؤ جس نے عملی طور پر ایک قدم ان مظلوم فلسطینیوں کے حق میں اٹھایا ہو۔ مسلمان حکومتوں میں سے ایک کا نام بتا دو۔ سب امریکہ کا کلمہ پڑھنے والی، امریکہ کے تلوے چاٹنے والی، امریکہ کی لونڈی غلام بدترین حکومتیں مسلمان امریکہ کو خدا مان کر آسمانوں والے رب کو بلائے بیٹھی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں اگر ہم نے فلسطینیوں کا عملی طور پر ساتھ دے دیا، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو ہمارا رب امریکہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور پھر ہمارے ساتھ وہی ہوگا، پھر ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو آج عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے دنیا میں، پھر وہی ہوگا ہمارے ساتھ۔ امریکہ ناراض ہو جائے تو پھر یہ ہوتا ہے۔ نظر آ رہا ہے سب کو؟ قصور کیا تھا اس کا؟ اس نے کہا تھا ہم کوئی غلام ہے تمہاری بات مانے، تم رب ہو ہمارے، ہم نے تم کتوں کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ ابسولوٹلی ناٹ کہا تھا اس نے، اس کی سزا یہ مل رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب اس کا حشر یہ ہوا تو ہم کس بات کی مولی ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا، اس لیے امریکہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کرنا۔ خدا ناراض ہوتا ہے ہو جائے، امریکہ نہیں ناراض ہونا چاہیے۔ یہ بدبخت 5 درجن مسلمان حکومتیں، 85 لاکھ کے قریب یہودی ہیں دنیا میں، اللہ کی قسم مسلمانوں کی 85 لاکھ سے ریگولر آرمی ہے، 85 لاکھ سے بھی زیادہ مسلمانوں کی ریگولر آرمی ہے ان 5 درجن مسلمان حکومتوں میں۔ ایک آرمی کے فوجی کو ایک یہودی آتا ہے۔ اس 85 لاکھ سے زیادہ ریگولر مسلمان آرمی جنہوں نے مسلمانوں کی ساری دولت لوٹ کر کھا لی، انہوں نے کیا کردار ادا کیا مظلوم فلسطینیوں کے لیے؟ سینے پہ 12 تمغے سجائے ہوئے، کس لیے؟ کیا پتا کیا انہوں نے؟
کس مظلوم کی مدد کی کیا کردار ہے؟ ایک ٹکے کا کردار نہیں، اور سینے پر تمغے سجا کے کہتے ہیں ہم یہ اور ہم وہ۔ کیا کیا تم نے؟ جس نبی کا نام لیتے ہو اس نبی کا کردار کیا تھا؟ ایک عورت پر ظلم ڈھایا یہودیوں نے، اللہ کی قسم پیارے پیغمبر نے حکم دیا اینٹ سے اینٹ بجا دی یہودیوں کی۔ کدھر ہے اتباع محمد رسول؟ اچھا چلیں بھاڑ میں جائیں، یہ 5 درجن حکومتیں، 2 ارب کلمہ پڑھنے والے ہیں، ناراض نہیں ہونا، ان 2 ارب کلمہ پڑھنے والوں میں محمد الرسول اللہ کی مدنی زندگی کی اتباع کرنے والے کتنے؟ ہاں کتنے؟ یہودی تو بڑی جلدی کافر بنتے، عیسائی بھی بڑی جلدی کافر بنتے، میں اور آپ مسلمان کیسے؟ دل میں یقین ان کے بھی ہے، ہمارے بھی ہے، زبان سے کلمہ وہ بھی اقرار وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی نبی کی اتباع نہیں کرتے، ہمیں بھی نبی کی اتباع سے چڑ ہے، ہم بھی نہیں کرتے۔ وہ نہ کرے تو کافر، میں نہ کروں تو آج کے رسول، کیسے؟ مجھے سمجھا دو کیسے؟ فرق کیا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے رب نے، میری بات آپ کہیں گے استدلال کیا تیری لمبی چوٹ، اللہ کی قسم کوئی استدلال نہیں کیا، قرآن پڑھ لو، چھوڑو میری ساری باتیں۔ 15 نمبر آیت ہے سورہ حجرات کی، گھر میں جا کے پڑھ لینا۔ اللہ نے کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کلمہ حصر کے ساتھ، صرف اور صرف ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، پھر کسی شک شبے کا شکار نہیں ہوئے۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اولئک هم الصادقون، اللہ کہتے ہیں سچے صرف یہ ہیں جو مال اور جان کے ساتھ کلمہ پڑھ کر جہاد کر رہے ہیں کافروں کے خلاف، اسلام دشمنوں کے خلاف، نبی کے خاکے بنانے والوں کے خلاف، قرآن کو جلانے والوں کے خلاف، اسلام کو دہشت گردی کا دین کہنے والوں کے خلاف، مسلمانوں کے بچے عورتوں قتل کرنے والے درندوں کے خلاف جو جہاد کر رہے ہیں سچے مسلمان، باقی سب جھوٹے۔ غلط ہے قرآن، یا قرآن غلط ہے یا میں اور آپ غلط ہیں، دونوں میں سے ایک چیز ضرور غلط ہے۔ ہم تو کہیں گے قرآن ہی غلط ہے۔ مسلمانوں کا اللہ کی قسم عملی طور پر یہی کردار ہے، وہ کہتے ہیں قرآن غلط ہے، ہم پکے گھڑے مجھے سکے بند مومن مسلمان، آج کے رسول غلام مصطفیٰ، ہمیں تمہارے سند کی ضرورت نہیں، ہم تمہاری سند کے بغیر ہی پکے گھڑے مجھے سکے بند مومن، نہ رب کی سند کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اقرار، تم نے اقرار کیا تو یہودیوں نے کون سا نہیں کیا؟ تمہارے دل میں تصدیق ہے تو یہودیوں عیسائیوں کے دل میں تصدیق کیوں نہیں؟ تیسری اور آخری بات ہے میرے بھائیوں، بہت ٹائم ہو گیا، ختم کرنے لگا ہوں۔ 10 ذوالحجہ کا دن ہے، پیارے پیغمبر کی زندگی کے آخری، اللہ کے نبی کی زندگی کے آخری مہینے گزر رہے ہیں، اس کے ڈھائی ماہ بعد اللہ کے نبی اپنے رب کے پاس جنتوں میں چلے گئے، حجۃ الوداع ہے، 10 ذوالحجہ کا دن ہے، منا میں کھڑے ہیں پیارے پیغمبر، اللہ نے قرآن کی چند آیتیں اتاری اپنے نبی پر 10 ذوالحجہ میدان منا میں، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ یہ آیتیں سورہ بقرہ کی 275 سے لے کر 280 نمبر تک آیتیں ہیں، خود پڑھ لینا گھر میں جا کر، نمبر میں نے آپ کو بتا دیے۔ اللہ نے ان آیتوں میں اپنے بندوں پر سود حرام کر دیے، قسم ہے اللہ کی، صحیح مسلم شریف کی حدیث کے لفظ سنانے لگا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، وقت نہیں لفظ سنانے کا۔ پیارے پیغمبر نے خطبہ دیا مسلمانوں کو، منا میں کھڑے کھڑے آپ نے کہا مسلمانوں، ہمارے رب نے ہم پر سود حرام کر دیا، آج کے بعد جاہلیت کا سارا سود محمد کے قدموں کے نیچے دفن ہو گیا، ختم۔ اور سب سے پہلا سود جس کے خاتمے کا میں اعلان کر رہا ہوں، میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، سارے کا سارا ختم، لفظ ہے حدیث کے، سارے کا سارا ختم، آج کے بعد 1 روپیہ سود کا نہ کسی کو دیں گے نہ کسی سے لیں گے، سارا ختم۔ اللہ کا حکم آیا، عمل کرنے میں کتنے سال لگے ہیں؟ 3 مہینے، ایک لمحہ، اللہ کی قسم، اللہ کا حکم آیا فوراً عمل شروع، فوراً ختم۔ 5 درجن مسلمان حکومتیں، بھیک مانگ رہا ہوں آپ سے، 5 درجن مسلمان حکومتیں، دن کے دل میں یقین ہے اسلام اللہ کا سچا دین ہے، زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، مجھے ایک حکومت کا نام بتاؤ جس نے یہ کہا ہو ہمارے رب نے ہم پر سود حرام کیا، سود حرام ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے، آج کے بعد ہم مسلمان ہیں، 1 روپیہ سود کا نہ کسی سے لیں گے نہ کسی کو دیں گے، سب ختم۔ ایک حکومت کا نام بتا دو۔ ہاں نہیں بتا سکتے؟ نبی نے تو یہ کام کیا رب کا حکم آنے کے بعد، اور یہ نبی کی اتباع کر رہے ہیں۔
اتباع اسی کا نام ہے. ہاں دل میں یقین بھی ہے, زبان سے اقرار بھی ہے. اتباع کدھر ہے محمد الرسول اللہ کی؟ یہودی اتباع نہ کرے کفر, یہ اتباع نہ کرے تو مومن کیوں؟ ان کے لیے معیار اور, تمہارے لیے معیار اور. وہ رب کے ہمسائے ہیں, تم رب کے رشتہ دار ہو. صورتحال مسلمانوں کی یہ ہے, ناراض نہیں ہونا. میں مسلمان امت کا رونا رو رہا ہوں آپ کے سامنے. انہوں نے جوریاں پھیلائی ہوئی ہیں, کشکول گلے میں ڈالے ہوئے ہیں. کبھی ورلڈ بینک کے سامنے, کبھی امریکہ بدماش کی دہلیز پر, کبھی UN سلامتی کونسل کے مسٹنڈوں کے پاس, کبھی IMF کے دہشت گرد کتوں کے پاس. ہمارا ملک ڈیفالٹ ہونے لگا ہے, ہمارا بیڑا غرق ہونے لگا ہے. ہم تمہارے 75 سالوں سے ڈالروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے, تمہارے اصلی حقیقی پالتو, ہمیں چند ٹکڑے سود پر قرضے کے ڈال دو. تمہارے اصلی پالتو ہیں, تم نے پالا 75 سالوں سے, ہمیں سود کے ٹکڑے دے دے کر ہمیں ڈال دو. وہ ایک قسط منظور کرتے ہیں غیر انسانی, غیر اخلاقی شرطیں منوا کر. اللہ کی قسم, غیر انسانی, کعبے کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, غیر انسانی, غیر اخلاقی, غیر قانونی شرطیں منواتے ہیں. منوا کر وہ ایک قسط دینے کا وعدہ کرتے ہیں. پاکستان کا وزیر اعظم آ کر قوم کو کہتا ہے مبارک ہو, مبارک ہو, ہمیں اپنے پالتو کتے مان لیا گیا, ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا, اس نے ٹکڑے ڈالنے کا ہمارے کشکول میں, ہماری جولی میں وعدہ کر لیا. مبارک ہو قوم, پاکستانی قوم. شرم نہیں, حیا نہیں, کوئی غیرت نہیں. کدھر ہے ایمان؟ میری بات پر نہ جائیں میرے بھائیوں, رب کا قرآن پڑھنے. انہی آیتوں میں آیت ہے, اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو, او ایمان والو, مومنو, کلمہ پڑھنے والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ. وذروا ما بقی من الربا, جو سودی لین دین باقی ہے رب نے حرام کر دیا, اب کیا کر دو؟ چھوڑ دو, ختم کر دو. ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو چھوڑ دو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر تم مومن ہو تو چھوڑ دو. مومن ہو تو چھوڑنا پڑے گا. سود اور ایمان دونوں چیزیں کٹھی چل, اور ہم ماشاءاللہ مومن بھی ہیں, گھڑے مچھے سکے بند اعلیٰ درجے کے, اور سود بھی چھوڑنے کے لیے تیار. کیسا ایمان ہے ہمارا, پتہ ہے ایمان کا؟ اب بتائیں کتنے لوگوں کو ایمان کی لبے آتی ہے ہمارے مسلمانوں میں سے؟ ہاں کتنے لوگوں کو پتہ ہے ایمان کیا ہے؟ میں نے کیا کہا تھا شروع میں, جس کو ایمان کا نہیں پتا وہ مومن بن جائے گا. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک, کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.